أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. کل کے درس میں ہم نے إياك نعبد وإياك نستعين کا صحیح معنی پیش کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ استعانت دو قسم پر ہے. ایک ہے استعانت تحت الاسباب اور ایک ہے استعانت فوق الاسباب. اس پر قرآن مجید سے بھی ہم نے حوالے ذکر کیے تھے کہ استعانت تحت الاسباب یہ انسانوں سے بھی طلب کر سکتے ہو، پھر اس میں جو خیر کے کاموں میں استعانت ہو جائز ہے، اور جو ناجائز کاموں میں استعانت ہو ناجائز ہے. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مدد نہ کرو. تو یہ ہے تحت الاسباب، لیکن گناہ کے کاموں میں ناجائز اور نیکی کے کاموں میں جائز. وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ بھی موجود ہے مضمون، تو یہ جائز ہے. پھر اور ایک ہے، ہم نے اور آیت بھی پیش کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے مطالبہ کیا من انصاری الی اللہ، کون ہوگا میرا مددگار اللہ کی دین کے لیے. تو ادھر استعانت اور اپنے امت سے مطالبہ جو کیا استعانت کا تو وہ ہوتا تحت الاسباب، اور جو فوق الاسباب ہے تو اللہ رب العزت اس طرح جو ذوالقرنین تھا اس نے بھی اپنے قوم کو خطاب کر کے فرمایا، سورۃ کہف میں موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک دیوار بناؤ، تو اس نے کہا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میرے ساتھ قوت، یعنی تم تحت الاسباب جو قوت ہے اس میں میرے ساتھ مدد کرو، یعنی تم مجھے مرد دے دو، میں آپ کے لیے یہ دیوار بنا کے دوں گا. تو یہ استعانت ہے تحت الاسباب. اور بھی بہت آیات ہیں، یہ بالکل جائز ہے جائز کاموں میں، اور حرام کاموں میں حرام ہے. اور ایک استعانت ہے فوق الاسباب، بغیر اسباب کا کسی سے استعانت طلب کرنا. تو یہ قرآن سے اسی ایاک نستعین سے ثابت ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے. اگر مخلوق سے اسی طرح استعانت بغیر اسباب کی طلب کیا گیا تو یہی شرک ہے. کسی قبر والے کے پاس گیا اور کہا کہ یا بابا، آواز دیا، استعانت مانگا اسی عقیدے سے کہ میرا سنتا ہے، اس کے پاس سننے کا اسباب نہیں، بغیر اسباب کے سننے کا شان یہ صرف اللہ ہی کا ہے. اس نے ولی نبی میں مانا اور اسے کوئی ایک لفظ بھی اسی عقیدے سے کہا کہ یا بابا، صرف یا کے سننے کا عقیدہ رکھا، تب بھی اسی آدمی مشرک بنتا ہے. تو ایاک نستعین، یا اللہ تیرے ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. یہ حصر والا معنی ہے. اس طرح سورۃ یوسف کا حوالہ بھی ہم نے دیا تھا واللہ المستعان، مستعان ہونا بغیر اسباب کے صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے. اب ہم نے تو بہت حوالے پیش کیے تھے، لیکن مشرکین ذرا اس کو نہیں مانتے ہیں. جو بابوں کو مانتے ہیں، ہم بابے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ بابوں کا بھی برمار ہے.
پہلا ہم شیعوں کو جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، تو ان کا ایاک نستعین پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نستعین، ادھر جاتے ہیں یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، تو بغیر اسباب کے سننے کے عقیدے سے، بغیر اسباب استعانت علی سے بھی مانگتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایاک نستعین پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ ہاں ان کو کہتے ہیں ہم کہ قرآن کو تم ویسے بھی نہیں مانتے، آؤ اپنے بابا کو ذرا مان لو۔ ان کا ایک بابا ہے محمد حسین نجفی، اس نے یہ بات چھیڑی ہے، صرف وہ یہ بات اچھی کی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا پکا مشرک، لیکن اس نے یہ عبادت کا معنی کیا کہ غایت تذلل، اس کا تفسیر ہے فیضان الرحمن، اس پر اس نے یہ اشکال اٹھایا، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کا صفحہ ہے 121 نمبر، کہتے ہیں لہٰذا تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس مدد سے جو اللہ سے مخصوص ہے مراد ان امور میں مدد طلب کرنا ہے جو انسانی قوت اور طاقت اور قدرت دسترست سے بالا تر ہے، جیسے پیدا کرنا، مارنا، جلانا، روزی دینا، بیمار کو شفا دینا، مضطر کی دعا پکار کو سن کر اس کی مصیبت کو دور کرنا، وغیرہ وغیرہ، جن کو امور تکوینیہ کہا جاتا ہے، جن کی انجام دہی اور وہ بھی بطور وظیفہ اور ڈیوٹی کسی بھی مخلوق کو کسی بھی طرح سپرد نہیں کی، نہ بطور تفویض عطا کرنا بھی نہیں کیا، نہ بلحاظ توکیل۔ اور دوسری جانب کی عقیدہ ہے کہ علی قسیم النار ہے اور بادل و سب چیزوں پر علی کا تصرف ہے۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں کسی کو وکیل بھی نہیں بنایا ہوا، اللہ نے اس کی دربار میں کوئی وکیل بھی نہیں، اور نہ بطریق آلات وغیرہ، آلات وہی اسباب ہے، آلات کی طریق سے وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْأَمْرُ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ لہذا کسی نبی و رسول یا ولی اور امام سے ان امور میں یہ سمجھ کر مدد مانگنا کہ خدا قدیر نے اپنی قدرت سے ان امور کی انجام دہی ان سے وابستہ کی ہے، ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، انہیں اختیارات دے دیے ہیں، اللہ کی طرف سے موہوبہ ہے، اور اس کو مختار مطلق سمجھ کر یا بإذن اللہ مطلق اللہ نے طاقت دیے یعنی عطا کیے ہیں، اللہ لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا سمجھ کر حرام ہے، قرآن اسے شرک جلی قرار دیتا ہے۔ ہاں، اور یہ تو شیعہ ہے، کیسا بات کرتا ہے، اور ہمارا شیخ الاسلام کہتا ہے کہ جو پیغمبر کو عالم الغیب مانے اور اس کا علم کلی پیغمبر کے لیے مانے اور صرف یہ کہے کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے تو یہ مشرک نہیں بنتا۔ اور شیعوں کا عقیدہ سنو، یہ جو حسین نجفی ہے کہتے ہیں قرآن اسے شرک جلی قرار دیتا ہے، کہتے ہیں کہ جو کہے کہ اللہ نے دیا ہے اسی عطائی کو شرک کہا ہے، اور اسی مشرکوں کا عمل و طریقہ قرار دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں عام لوگوں کو انبیاء اور ائمہ کے معجزات اور صالحین امت کی کرامات سے غلط فہمی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقدس ہاتھوں پر اس قسم کے خرق عادت امور کا ظہور ہو رہا ہے، اس سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ان کاموں کے انجام دہی ان بزرگوں کے سپرد کر دی ہے، اور یہ نہیں جانتے جب بھول جاتے ہیں کہ معجزہ کا حقیقی فاعل وہ خدا قادر و قدیر ہوتا ہے، جو لوگوں پر ان ذوات مقدسہ کی حقانیت و صداقت کا ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ ان حضرات کا خدا کی بارگاہ میں دعا استدعا کرنے کے سوا اس کام کے وجود میں لانے میں کوئی دخل اور اختیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے فیضان الرحمن، تفسیر فیضان الرحمن۔ تو یہ ایک بابا ہو گیا، اب دوسرے بابے کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے نصیر الدین گولڑوی۔ اس کے تو بہت سی عبارات ہیں، اس کا ایک کتاب ہے اعانت و استعانت، پوری اسی موضوع پہ لکھی گئی ہے، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت۔ یہ
کہتے ہیں کہ اعانت و استعانت کے موضوع پر ابھی الحمدللہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل قطعیہ سے یہ امر آفتاب نمروز کی طرح مبرہن ہو چکا ہے کہ ما فوق الاسباب. ہاں دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ یونس رعمانی رحمہ اللہ یا علامہ خضر حیات حفظہ اللہ کی اصطلاح ہے، لیکن یہ ابھی بابا کی کتاب میں بھی آ گیا. ما فوق الاسباب استعانت کے لائق صرف اور صرف ذاتی باری تعالیٰ ہے. ما فوق الاسباب، ہاں ما تحت الاسباب امور میں استعانت کی نسبت مخلوق کی طرف کی جا سکتی ہے. تو یہ فرق ان کی کتاب سے بھی ثابت ہوا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ فرق تم نے کدھر سے نکالا ہے، تحت الاسباب فوق الاسباب. انشاءاللہ اس پر ہم قرآن ہی سے بھی حوالے دیں گے. لیکن یہ دیکھو بابا بھی یہی فرق کیا، اوپر بھی بابا نے فرق کیا تھا. یہ کہتے ہیں ہاں تحت الاسباب امور میں استعانت کی نسبت مخلوق کی طرف کی جا سکتی ہے، یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید آخری اور قطعی منشور ہے. پس اس میں جن عقائد کا ذکر کیا وہ بھی قطعی ہونے کے سبب ہر مسلمان اور کلمہ گو کے لیے واجب التسلیم ہے. جن کا انکار کفر صریح ہے، کہتے ہیں جن کا انکار کفر صریح ہے. تو ہمارا یہی دعویٰ ہے اور یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ جو بھی ایک منصوصی مسئلہ کا انکار کرے، منصوص قطعی چیز کا، وہ آدمی پکا کافر ہوتا ہے. اب قرآن میں دو چیزیں منصوص ہیں، ایک مسئلہ بھی منصوص، دوسرا فتویٰ بھی منصوص. مسئلہ یہ منصوص ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اب اس کا منکر بھی کافر، فتویٰ بھی منصوص. ایسے عقیدہ رکھنے والا یوم القیامت یکفرون بشرککم مشرک ہے. ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا مشرک ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ جن میں قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. یہ شرک کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ، ضلال کا فتویٰ قرآن نے لگایا ہے. اب جو یہ فتویٰ بھی نہیں مانتا، ایک ہے کہ مسئلہ نہ مانے وہ ہے ہی کافر. ہاں اب یہ فتویٰ جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، چاہے اپنے آپ کو جو بھی کہلوا دے. تو یہ بزرگ اور بابا بھی کہہ رہا ہے کہ جو بھی قرآن کا ایک صریح حکم کا انکار کرے وہ کفر ہے. یہ ہے کتاب اعانت و استعانت کی شرح حیثیت صفحہ نمبر 112 اور 113. اسی طرح اس کے بعد اسی پیر نصیر الدین نے خود پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی عبارت نقل کی ہے فتوح الغیب سے اور الفتح الربانی سے، بہت سب نقل کیا ہے. اور پھر کہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس نے بھی یہی تفصیل کی ہے کہ ما فوق الاسباب امور میں مستعان صرف اللہ ہے. کسی بھی نبی، ولی، فقیر، پیر سے ان امور میں مدد مانگنے والا وہ کٹر کافر اور مشرک ہے. یہ دیکھ، اور یہ پیر نصیر الدین پھر کہتے ہیں کہ یہ صرف میرا نظریہ نہیں ہے، پیرانی پیر کا بھی یہ نظریہ ہے. ابھی دیکھو یہ کیا کہتی ہے کہ یہ اصطلاح کس نے ایجاد کیا ہے. جس کو وہ الہ مانتے ہیں، عالم الغیب مانتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی، انہوں نے بھی یہی کیا ہے. تو اب ایک اور کتاب ہے لطمۃ الغیب، اس میں بھی بہت سی عبارات موجود ہے. اسی طرح مولانا ادریس صاحب کاندہلوی، اس کا بھی حوالہ موجود ہے. اس کا تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن. معارف القرآن دو ہے، ایک ہے تفسیر معارف القرآن ادریسی اور ایک ہے وہ شفیع والا. تو اب اس نے بھی زبردست لکھی ہے. کہتے ہیں دوسری صورت ہے کہ غیر کو قادر بالذات تو نہیں سمجھا. دیکھو قادر بالذات تو نہیں سمجھا لیکن قادر بعطاء الہی سمجھتا ہے. اور مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، مفتی چکل اسلام نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر عطائی عالم الغیب مانے، عطائی اختیار مانے تو کافر نہیں بنتا. وہ حوالہ میرے پاس موجود ہے انعام الباری میں کہ پیغمبر کو علم غیب کلی عطا کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ آدمی مشرک نہیں ہے. اور ادھر دیکھو اکابر نے کیا لکھا،
بعطائے الہی سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قدرت اور اختیار عطا کیا ہے کہ جو امور طاقت بشری سے باہر ہیں ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے، جیسے بادشاہ اپنے وزراء اور حکام کو کچھ اختیارات عطا کر دیتا ہے اور بعد عطائے اختیارات مستقل سمجھے جاتے ہیں، پھر بادشاہ کے علم اور ارادہ کو دخل نہیں ہوتا۔ اس طرح معاذ اللہ خدا تعالیٰ نے بھی کچھ اختیارات انبیاء اولیاء کو عطا کیے اور بعد مستقل اور مختار ہے۔ مشرکین عرب ملائکہ اور اصنام کے متعلق بعینی ہی یہی عقیدہ رکھتے تھے، اور آیت بھی ذکر کیا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ مشرکین ان کو مستقل بذات نہیں سمجھتے تھے، مستقل بھی ذات نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو فاعل مستقل بعطائے الہی سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس عقیدہ کو باطل کیا گیا، کما قال تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وقال اللہ تعالی إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ الرِّزْقَ قُلْ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ۔ یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ خدائی اور خدائی اختیار کا کسی طرح منتقل ہونا یا عطا کیا جانا نہ اختیاراً ممکن ہے نہ اضطراراً ممکن ہے۔ دیکھ لیا کہ جو خدائی صفات ہے، صفاتی الوہیت ہے، اس کا کسی طرح بھی منتقل ہونا کسی اور کی طرف نہ عطاءً ممکن ہے، نہ اختیاراً ممکن ہے، نہ اضطراراً ممکن ہے۔ یہ کابر ہے، ہاں دیکھ کے تھے کابر کو نہیں مانتا۔ شیخ الاسلام تو نے کدھر سے یہ نکالا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کو کافر کہنا یہ غلط ہے اور ظلم ہے، یہ لکھا ہے انعام الباری میں اس شیخ الاسلام نے۔ اور کافر کو دیکھو کیا کہتے ہیں، کفار بغیر عطا الہی کسی چیز پر بھی ان کو قادر نہیں سمجھتے تھے۔ ان آیات میں بھی ذات، نفع اور ضرر کی مالکیت اور اختیار کی نفع، اس لیے کوئی نفع نہیں، اس لیے کوئی نفع ضرر کے بھی ذات، مالک اور مختار ہونے کا مدعی نہیں۔ یہ بہت لمبی عبارت ہے اور صفحہ نمبر ہے مولانا ادریس کاندہلوی کا ہے معارف القرآن، اور اس کو معارف القرآن ادریسی بھی کہتے ہیں۔ اس کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 5۔ اب امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو سب کا امام ہے اور سب کا استاذ ہے، بریلروں کا بھی، غیر مقلدین کا بھی، اور دیوبندیوں کا بھی، للوں کا بھی، اور جو ہندوستان میں سب سے پہلا شاہ ستہ لے آنے والا وہ ہوتا، اس نے لکھے ہے الفوز الکبیر میں، وہ کہتا، اور اس طرح بدور بازغہ حجت اللہ البالغہ میں ان کی عبارات موجود ہے۔ اب یہ ہے ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔ فرماتے ہیں انہم کانوا یستعینون بغیر اللہ فی حوائجہم، یہی مشرکین اپنے انبیاء وہ اولیاء سے مدد طلب کرتے تھے، بغیر اللہ غیر اللہ سے انبیاء اولیاء مراد ہے، فی حوائجہم اپنے حاجات میں، من شفاء المریض جیسے مریض کو شفا دینا، وغناء الفقیر فقیر کو غنا دینا، وینذرون لهم اور ان کے لیے نظر دیتے تھے، ویتوقون انجاح مقاصدہم اور ان سے یہ توقع کرتے تھے کہ یہ ہمارے حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، بتلک النذور ان نظر کی وجہ سے، ویتون اسماءہم اور ان کے ناموں کے وظیفے پڑھتے تھے، رجاء برکاتہم اس امید سے برکاتہا اس امید سے کہ ان کے برکات ہمیں پہنچے گے، وجب اللہ علیہم ان یقولوا فی صلواتہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت نے واجب کیا، فرض کیا موحدین پر کہ یہ اپنے نمازوں میں کیا پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان مشرکوں کا اس شرکی عقیدے سے براءت کرے اور بائیکاٹ کرے۔ اسی طرح یہ ہے حجت اللہ البالغہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62، ماخذ نمبر 2، یہ بھی امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہے، اس کا کتاب ہے بدور بازغہ۔ فرماتے ہیں کفر اللہ سبحانہ مشرکی مکہ تھا، اللہ رب العزت نے کافر کہا ہے مشرکین مکہ کو، کیوں؟ اس لیے ان نصبوا رجلا سخیا، انہوں نے مجسمہ بنایا ایک سخی آدمی کا، کان یلت السویق للحجاج کہ وہ حجاجوں کے لیے ستو پلاتا تھا ان کو، منصب الالوہیتی الوہیت کے مرتبے پہ پہنچایا۔ منصب الالوہیت یہی تھا کہ بغیر اسباب سننے، دیکھنے اور تصرف کرنے کا عقیدہ اس میں مانا، تو یہ منصب الوہیت ہے۔
فجعلوا پس وہ شروع ہوئے یستعینون به کہ وہ اس سے مدد طلب کرتے تھے عند شدائد، ہاں ضرورت کے وقت میں، مشکلات کے وقت میں ان سے مدد طلب کرتے تھے، تو یہی شرک ہے۔ تو اب جو کہے کہ یا رسول اللہ مدد، وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا منکر، جو کہے کہ یا علی مدد، وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا منکر۔ اور یہ عقیدہ دیوبند لوگوں میں بھی ہے، ان مشرکین میں بھی ہے۔ ان کا ایک کتاب ہے ادھر خیبر پختونخوا میں، شیخ طاہر صاحب کے مقابلہ میں تھا، ایک بڑا مشرک تھا، کتا تھا، اس لیے اس کا نام جو ہے نا، اس کے جگہ کا نام ہے حمداللہ جان ڈاگئی، ڈاگ کتا صاحب۔ تو اس نے بھی لکھا ہے کہ قول القائل، تقریباً صفحہ نمبر 222 ہے، قول القائل یا رسول اللہ و یا محمد بطریق الاستعانت جائز، یا رسول اللہ اور یا محمد استعانت کے عقیدے سے پڑھنا کہتے ہیں کہ جائز ہے بالکل۔ اور قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب یہ حال دیکھو مشرکین کا، اور بھی بہت حوالے اس کتاب میں موجود ہے، پورا شرک کا بمبار ہے اس میں، اور اب ان کے جو چھوٹے ہیں اس کے دفاع کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اصل میں ادھر فتوے بھی آ گئے اکابرین کے عبارات میں، اور فرق بھی آیا تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا۔ اب جو کتاب اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے لیے تو کتاب اللہ ہی کافی ہے، اور جو اپنے بابوں کے پیچھے چلتے ہیں تو بابوں کے حوالے بھی ہم نے دیے کہ بابوں کو بھی ذرا مانو اور اپنے آپ کو شرک سے نکالو۔ اب ادھر ایک ملحدین اعتراض کرتے ہیں، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا کتاب اللہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ تو تم کہتے ہو کہ کلام اللہ ہے، تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کسی کا عبادت کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ میں یہ موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ الجواب، قرآن مجید کلام اللہ ہے، ہاں قرآن مجید اللہ نے بندوں کے لیے بھیجا ہے، بندوں کے ہدایت اور تربیت کے لیے بھیجا ہے، تو اس میں ہے تعلیم العباد بألسنۃ العباد، یعنی بندوں کو سمجھانا بندوں کی زبان میں۔